یہ سمجھنا کہ ہر قوم میں ہر جگہ اتحاد و بھی ممکن نہیں ہے۔ ارے بھائی ہر آدمی کا گھر الگ الگ ہوگا، ہر آدمی کا مسئلہ الگ ہوگا، ہر آدمی کے بچے الگ ہوں گے، ہر آدمی کی بیوی الگ ہوگی، ہر آدمی کا کاروبار الگ ہوگا۔ پہلے متعین کرنا پڑے گا کہ اتحاد کس چیز پر کرنا چاہتے ہو، پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس چیز پر اتحاد کرنا چاہتے ہو آیا وہ مقصد تمہارا جس جگہ اتحاد کرنا چاہتے ہو یہاں چل سکتا ہے، حالات اس کی اجازت دیتے ہیں۔ جب تک بیٹھ کر وہ لوگ جو تجربے کار ہیں، جو دنیا کے چلنے کو رخ کدھر ہے اس کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ملی مسائل سے آشنا ہیں، جن کی زندگی ملی مسائل میں چلتی رہی ہے، اور وہ دنیا کو پہچانتے ہیں کہ دنیا کدھر رخ کر کے چل رہی ہے، بیٹھ کر سمجھ کر کسی ایک راستے کو متعین کریں کہ ہمارا مقصد یہ ہے، اس کے بعد اس پر جم جائیں۔ یہ اتفاق تو اپنے اندر خیر رکھتا ہے، لیکن اگر اتفاق اتحاد اتفاق اتحاد ہے اور کوئی مقصد جس پر متفق کرنا چاہتے ہو وہ مقصد سامنے نہیں ہے، ایک دوسرے یہ کہ مقصد متعین کر دیا لیکن کرنے والے پختہ مغز والے نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، تجربے کار نہیں ہیں، دنیا کے حالات سے آشنا نہیں ہے، وہ اگر تمہیں کوئی مقصد دے دیں گے کہیں گے اس کے پیچھے چلو تو کشتی ڈوب جائے گی۔ مقاصد ہمارے اکابر نے جن کا یہ واسطہ دیتے ہیں انہوں نے مقاصد متعین کیے، اس طرح ساری دنیا ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، صرف ہندوستان کے لیے نہیں تھا۔ ہندوستان کی آزادی کو انہوں نے اپنا مقصد بنایا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو حکومت یہ کہتی ہے کہ سمندر دنیا کے ہمارے قبضے میں ہے، ہماری حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ عالم اسلام کو ان کے چنگل سے نکالنے کے لیے ہندوستان کی آزادی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کو فوج اور افراد ہندوستان ہی سے ملتے ہیں۔ یہ افراد اگر حکومت یہ ملک ہے اور افراد اس کے پاس ہیں تو وہ فوج اتنی بڑی طاقتور فوج ہے کہ وہ دنیا کو زیر نہیں کر سکتی، دنیا اس کے چنگل سے نہیں نکل سکتی۔ میرے بھائی انہوں نے ایک مقصد بنایا اور اس مقصد کے اوپر جم گئے۔ وہ لوگ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، دنوں میں کوشش کرتے تھے اور راتوں کو بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے۔ آپ نہیں جانتے لوگوں نے ان کی پگڑیاں اپنے پیروں پہ سے رگڑ دی، ان کی ٹوپی اتار کر پیروں میں رگڑ دی، ان کے قتل کی سازشیں کی۔ آپ جانتے ہیں آپ ہی کے وطن کے اندر، آپ ہی اسی سے، مگر انہوں نے جو راستہ متعین کیا تھا بڑی سے بڑی طاقت انہیں اس راستے سے ہٹا نہیں سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو راستہ متعین کیا تھا وہ خوب سوچ سمجھ کر متعین کیا تھا، اور اس کی حد تھی کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں، کب تک چلیں گے؟ یہ نہیں تھا کہ ہم چلتے ہی رہیں گے، نہ، ہمارا ایک مقصد ہے، وہ مقصد حاصل ہو جائے گا ہم رک جائیں گے۔ یہ لوگ سیاست کے اندر ملک کو آزاد کرانے کے اندر انہوں نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ رکھی تھی اور کرتے رہے کوشش۔ ایک ایک آدمی 10-10 سال جیل کے اندر رہا، بڑی بڑی مشقتیں اٹھائیں، کوئی دنیا کی طاقت انہیں اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹا سکی۔ جس دن ملک آزاد ہو گیا ایسا لگتا ہے
جیسا سونے والا اس کروٹ پر سو رہا ہے، کروٹ لے لے ادھر، فوراً سب نے مل کر کروٹ لے لی۔ جمعیت علماء ہند ان کی جماعت تھی جو سر سے پیر تک ملک کی آزادی کے لیے کوشش کر رہی تھی، سیاسی جماعت۔ جس دن ملک آزاد ہوا اسی دن کروٹ لے کر فیصلہ کر دیا آج سے جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، ہو گیا۔ ایک مقصد ہے متعین، اتحاد اتفاق، اتحاد اتفاق۔ ہر شخص کرے اتفاق کرو، کس چیز پر اتفاق کرو؟ پہلے وہ چیز تو متعین کرو اور بیٹھ کر سوچو۔ 50 آدمی دنیا کی نبض پر جن کی ہاتھ ہو ان کے جمع کرو، حالات کو سوچو، وہ مقاصد کیا ہیں جن پر جمع کرنا چاہتے ہو۔ جب سب کا اتفاق ہو جائے ہمارا مقصد یہ ہے، تب اس کے بعد اس کے لیے اب طاقت کرو کہ قوم کو اس کے اوپر متحد کرو۔ تو دنیا کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے، عوام کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ بڑی سے بڑی حکومت اس طاقت کا آج دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے ملکوں کی حکومتیں جنہوں نے پہاڑ کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، آج دنیا دیکھ رہی ہے عوام کی طاقت کے سامنے وہ اکھڑ کرتے چلے گئے۔ یہ مگر پہلے مقاصد کو متعین کرو، تب اتحاد و اتفاق ہے، ورنہ اتحاد و اتفاق پر خدا کی رحمت نہیں ہے۔ میں جمعیت علماء کا خادم ہوں اور میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، میرا سیاست سے اس ناخون کے برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء مذہبی جماعت ہے پورے ہندوستان میں۔ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء مذہبی جماعت ہے۔ کسی جماعت کے مذہبی یا سیاسی ہونے کا اس کا جو دستور ہوتا ہے اس کے اندر اس کے مقاصد لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان مقاصد سے پتہ چلتا ہے کہ اس جماعت کو کیا کہا جائے، سیاسی کہا جائے، تعلیمی کہا جائے، مذہبی کہا جائے، اقتصادی کہا جائے۔ جمعیت علماء کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، خلق خدا کی خدمت کے لیے۔ ہمارا کوئی حال نہیں، ہم کسی سیاسی میدان میں نہ پڑھتے ہیں نہ جاتے ہیں، نہ ہمیں کوئی دلچسپی ہے، نہ ہم پارلیمنٹ کے ممبر ہیں نہ ممبری چاہتے ہیں، نہ اسمبلی کے ممبر ہیں ممبری، ہم تو کارپوریشن کے بھی ممبر نہیں ہیں اور نہ چاہتے ہیں ممبری۔ ہم خالص مذہبی آدمی۔ میں آپ کے لیے ایک مقصد متعین کرتا ہوں، آپ اس پر متفق ہو جائیے، اور وہ میرا مقصد متعین کیا ہوا نہیں، وہ اس ذات والا صفات کا مقصد متعین کیا ہوا ہے جس کو اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا ہے، جس کے مبارک قلب کے اوپر اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، جو شریعت لے کر آیا ہے، اور میں اور آپ اس شریعت کے پابند ہیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں اللہ کے نبی نے ایک مقصد مسلمان کو دیا ہے، اور آپ لوگ مجھے مذہبی آدمی نظر آتے ہیں، اکثریت یہ کہتے ہیں انجمن شباب ہے، شباب تو نظر آتے نہیں، مجھے سارے بوڑھے ہی نظر آتے ہیں۔ ایک مقصد ہے متعین ہے، ایک مقصد دین کے اندر۔ چونکہ میں مذہبی آدمی تھا، میں تو یہ نہیں کہتا ہوں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جو تو یہ جانے ان کا کام جانے، میں تو خالص مذہبی آدمی ہوں، مذہبی ہی بات کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجعل